شفاعت کی کیا فکر ہمیں لوگوں، محشر میں شفاعت کی کیا فکر ہمیں لوگوں، بخشش کے لیے جب وہ محبوب خدا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلا تحمید و تحصیل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، معراج کی رات میں نے ایک نہر دیکھا اور نہر کے کنارے بیٹھا ایک پرندہ دیکھا۔ وہ پرندہ نہیں، پرندے کے شکل میں فرشتہ تھا۔ اے میرے صحابیوں، جانتے ہو اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، وہ فرشتہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے۔ پھر جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے، وہ فرشتہ اس نہر میں چھلانگ لگا سبحان اللہ۔ پھر جب اللہ اکبر کہتا ہے، وہ فرشتہ اس نہر سے باہر آتا ہے۔ پھر جب ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، وہ فرشتہ اپنے پروں کو جھاڑ دیتا ہے۔ جب فرشتہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس سے بے شمار پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ جب فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، پروردگار ہم پیدا تو ہو گئے مگر ہمارا کام کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم نے دیکھا تو کسی کو قیام میں پایا ہے، کسی کو رکوع میں پایا ہے، کسی کو سجدے میں پایا ہے، کسی کو قعدے میں پایا ہے، کسی کو تسبیح و تحلیل میں پایا ہے۔ اے پروردگار ہم کون سی عبادت کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میری عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ کرو کہ اگر میرا فلاں بندہ سبحان اللہ نہیں کہتا تو میرا یہ فرشتہ اپنے پروں کو نہیں پھیلاتا۔ اگر میرا فلاں بندہ الحمدللہ نہیں کہتا تو یہ فرشتہ نہر میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ اگر میرا بندہ اللہ اکبر نہیں کہتا تو یہ نہر سے باہر نہیں آتا۔ اگر میرا بندہ ولا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہتا تو یہ اپنے پروں کو نہیں جھاڑتا۔ اگر یہ اپنے پروں کو نہیں جھاڑتا، اس سے پانی کے قطرے نہ ٹپکتے۔ اگر پانی کے قطرے نہ ٹپکتے تو تم پیدا نہ ہوتے۔ تو جس میرے بندے کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی وجہ سے تم پیدا ہوئے ہو، قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ ہمارے گھر کوئی پیر صاحب آ جائے، باپو آ جائے، ہم کہتے ہیں باپو دعا کر دیجیے، لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنے والا بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے انسان نے معصوم فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق آتے عرض کرتے، یا رسول اللہ آج میرے گھر دعوت قبول کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر آتے ہیں، اپنی اہلیہ سے ارشاد فرماتے ہیں، میں بازار جاتا ہوں، آج میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی ہے، کچھ خرید کے لاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بازار پہنچتے ہیں، ان کی نظر ایک مچھلی پہ پڑتی ہے، دل کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مچھلی کو خرید لیتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، اپنی اہلیہ کو تھماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اسے اچھی طرح سے پکاؤ۔ آج اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، اتنا کہہ کر وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابھی تک مچھلی تیار نہیں ہے، پکی نہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لا چکے ہیں اور ابھی تک تم نے مچھلی نہیں پکائی۔ ان کی اہلیہ عرض کرتی ہیں کہ میں کیسے پکاؤں؟ میں نے اس مچھلی کو اچھی طرح سے صاف کیا، پھر میں نے چولہا جلایا، جب چولہے میں آگ اچھی طرح سے جل گئی تو اس مچھلی کو میں نے ہانڈی میں رکھ کے، جو ہی مچھلی والی ہانڈی میں نے چولہے کے اوپر رکھا، آگ فوراً بجھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اہلیہ کہتی ہے کہ ایک بار نہیں بلکہ جب سے آپ گئے ہیں تب سے لے کر اب تک میں کوشش کر رہی ہوں، آگ جلاتی ہوں، آگ جل جاتی ہے، لیکن جو ہی اس مچھلی کی ہانڈی کو اٹھا کے میں چولہے پہ رکھتی ہوں، آگ فوراً بجھ جاتی ہے۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی بات رفتہ رفتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق، اس مچھلی کو اس دنیا کے آگ کی کیا مجال، اسے تو جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ، مچھلی تو مچھلی ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ اسے دنیا کی آگ نہیں بلکہ جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق، جانتے ہو یہ کون سی مچھلی ہے؟ یہ وہ کوئی عام مچھلی نہیں ہے بلکہ یہ مچھلی وہ مچھلی ہے کہ جب حجاج کرام کا قافلہ اپنے پانی کے جہاز پہ بیٹھ کے حج کے لیے آ رہے تھے اور جب وہ مجھ پر درود پاک پڑھ رہے تھے یہ مچھلی اس جہاز کے ساتھ لگ گئی، اس کے پاس پہنچ گئی، اور وہ جو حجاج کرام، جو حاجی لوگ مجھ پر درود پاک پڑھتے تھے، اس درود پاک کو اس مچھلی نے بہت ہی محبت کے ساتھ سنا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مچھلی کا مجھ پر درود پاک کو جو حجاج کرام پڑھے تھے اسے محبت سے سننا اس قدر پسند آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دنیا کی ہی نہیں بلکہ جہنم کی آگ کو بھی حرام فرما دیا ہے۔ اب مجھے کہنے دو، جب ایک مچھلی محبت سے اللہ کے رسول کے اوپر پڑھی جانے والی درود پاک کو سن لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، ہم تو غلام احمد ہیں۔ میرا عقیدہ بولتا ہے کہ اگر ہم نے بھی اپنے آقا پر محبت سے درود پاک پڑھا تو ہم پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ درود پاک ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنا عرض کرو، صرف مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو، تمہاری جو جو ضرورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا رہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ، بچاؤ اپنے آپ وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو نارا جہنم کی آگ سے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں؟
ہم نے کبھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کی؟ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کے پانیوں میں سے ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ملا دیا جائے تو پوری دنیا بے ہوش ہو جائے، صرف ایک قطرے سے۔ ہمیں حکم دیا ہے پروردگار عالم نے کہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری حسرت ہے۔ کیا حسرت ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میری حسرت ہے کہ سورہ ملک جسے ہم تبارک کہتے ہیں میرے ہر امتی کے سینے میں چلا جائے۔ سورہ ملک میری امت کے تمام امت کے سینے میں چلا جائے، اور یہ میری حسرت ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری حسرت ہے۔ ہم جس نبی کے امت ہیں اس نبی کی حسرت ہے کہ سورہ ملک تبارک اللہ کے رسول کے ہر امتی کے سینے میں چلا جائے۔ تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے رسول کی اس حسرت کو تو پوری کر ہی سکتے ہیں کہ سورہ تبارک کو ہم یاد کر لیں۔ جب ہم سورہ تبارک کو یاد کر لیں گے، ہمارے سینے میں سورہ تبارک آ جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہم اتنی بات تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا ارشاد تھا، آپ کی حدیث تھی کہ میری ایک حسرت ہے کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں چلا جائے۔ اے اللہ کے رسول میں نے سورہ ملک کو یاد کر لیا ہے، میدان محشر میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کی حسرت پوری کی، اب میری حسرت یہ ہے کہ آپ میری شفاعت فرما دیں اور اپنی ساتھ لے کر کے مجھے جنت میں چلے جائیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سرکار انکار کریں؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ